لڑکی ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے، آدھی سے زیادہ خواہشیں دل میں رکھنی پڑتی ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ احساس ختم، اہمیت ختم، دل بھرا، رابطہ ختم۔ میں خوابوں کو جینے والی لڑکی، مجھے حقیقتوں نے رلا دیا۔ جائے نماز وہ واحد جگہ ہے جہاں رو بھی لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ختم اپنا وجود کر جاؤں، جی میں آتا ہے آج مر جاؤں۔ میں کسی سے جا کر کہوں حال دیدہ نم کا، میرے دکھ سے آگاہ تو میری ماں بھی نہیں۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو گھر والوں کو کون سا پتہ لگنے دیتی ہیں۔ خدا کسی انسان کو کسی انسان کا عادی نہ بنائے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تاعمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں، اور بیٹیاں تو مرتے دم تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کی اجازت نہیں، تم لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ وہ آپ کا سر پر ہاتھ پھیرنا تھا افضل کئی سہاروں سے، اب ڈر لگتا ہے امی جان کوئی بھی قدم اٹھانے سے۔ میں یہ نہیں جانتی میں ٹھیک ہوں یا غلط، کوئی میرے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کر لے، میری ناراضگی کچھ وقت کی ہوتی ہے، اگلے بندے کے پیار سے بات کرنے کی دیر ہوتی ہے، میں بھول جاتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا اور معاف بھی کر دیتی ہوں۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے آزمائش سے، امتحان سے، درد سے، دکھ اور تکلیف سے، اور دو آنکھیں کم پڑ جاتی ہیں رونے کے لیے۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے اکثر، اور درد کے ہونے پر آنسو تو نکل ہی آتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیں آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ مجھے ہی کیوں خیال آتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے بھی برا لگ سکتا ہے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں، نہ محبت میں اور نہ ظرف میں۔ میں دوسروں کو دلاسا دینے والی لڑکی، خود اندر سے ریزہ ریزہ ہوں۔ کیمسٹری پڑھ کر بھی نہیں سمجھتے لوگ، جب نیا بانڈ بنتا ہے تو پرانا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ سنجیدہ سے سنجیدہ لڑکی میں بھی کچھ بچپنا چھپا ہوتا ہے، وہ ہر اس انسان سے بچوں جیسی باتیں کرے گی جو اس کے دل کے قریب ہوگا۔ ایک کا ہونے میں ہی حسن بندگی ہے، جو روز قبلہ بدلتے ہیں وہ بے دین ہوتے ہیں۔ عمر نہیں تھی یہ ہماری جن الجھنوں میں الجھ گئے ہیں۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے قصور جلد معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی زندگی جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہوں یا کردار کی۔ کون چاہے گا مجھ کو تیری طرح یارب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردے بار بار۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں، اب کہیں گے غلط ہوں میں کہوں گی صحیح ہیں آپ۔ کچھ آنسو صرف روح پر گرتے ہیں۔ صبر کی حد بھی تو کچھ ہوتی ہے، کتنا پلکوں پہ سنبھال لوں پانی۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ ماں تیرے بغیر دنیا تو کیا میں جنت بھی ویراں لکھوں گا۔ آخر اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس کا گھونگھٹ ناپسند نے اٹھایا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہیں ہمیں اداس کر دیں، جب چاہیں ہنسا لیں۔
مرد نے ہمیشہ عورت کو نکاح کا لالچ دے کر ذہنی مریض بنایا ہے، دلہن نہیں۔ نہ جانے کہاں کھو گئی ہیں وہ رونقیں جو خود سے ہوا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ ایسی دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے بیچ راز تھی۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہو، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو۔ وہ تتلیوں سے ڈرنے والی لڑکی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھی، ہائے وہ عشق کر بیٹھی۔ کوشش کرو سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ میرے گھر میں سب سے چہکتی آواز تھی، اب میں بنا آواز کے روتی ہوں۔ عورت ان پڑھ ہو یا ڈگری ہولڈر، وہ اپنا من پسند شخص کسی صورت میں تقسیم نہیں کر سکتی، اور وہ جو محبت کرتی ہے وہ کیسے بانٹ سکتی ہے؟ اداس ہو کر مسکراتی ہے، بابا آپ کی بیٹی جیت کر بھی ہار جاتی ہے۔ کچھ ناراضگیوں کو موت سے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ موت کے بعد ان کا ختم ہونا مجبوری ہوتی ہے، موت سے پہلے ان کا ختم ہونا محبت ہوتی ہے۔ ہر تعلق میں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ اس میں ناراضگیوں کے ختم ہونے کے لیے موت کا انتظار نہ کیا جائے۔ بہت ہمت والی ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر۔ اگر تمہاری قربت میں عورت، بہن، بیٹی، بیوی، ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ تم نے نصیب پہ چھوڑا مجھے، میں مکافات پہ بات ختم کرتی ہوں۔ ہر وقت محبت کا رونا ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو گھر کے مسائل بھی محبت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ذلیل ہونے کا شوق ہے تو یک طرفہ محبت کر لیں، اور اگر مزید ذلیل ہونے کا شوق ہے تو اظہار کر ڈالیں۔ کبھی کبھی مجھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر بہت ترس آتا ہے کہ یہ محروم رہیں ان سب سے جنہیں دل نے چاہا بہت۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین تسلی ہیں، بہترین تھپکی ہیں۔ خود کو خود ہی سنبھالیں، ورنہ لوگوں کو تو موقع چاہیے ٹوٹے ہوئے کو اور توڑنے کا۔ کیونکہ اچھی بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے ماں باپ کے خوابوں کا رنگ نہیں اتارتیں، اور محبتیں ہمیشہ حلال ہی اچھی ہوتی ہیں گڑیا۔ مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، اتنی چھوٹی کہ کسی کو کوئی خواہش ہی نہ رہے مجھ سے چھیننے کی۔ سنو ہوا کی باحیا اور ابو کی شہزادی بیٹی، حیا کے دائرے میں رہنا ہمیشہ یہاں لوگ عزت دے کر عزت چھین لیتے ہیں، جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ میں بات بات پہ پلکیں بھگونے والی لڑکی، امی بولتی ہیں زمانے میں گزارا نہیں تمہارا۔ لڑائی کرنی مجھے بھی آتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ آنسوؤں کی برسات پہلے ہو جاتی ہے۔ اس بہت خاص دنیا میں اب عام لوگ نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں، ہر کوئی الگ اور خاص نظر آنے میں اتنا مصروف ہے کہ اب عام لوگ ناپید ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عام شخص ملے تو اس کی قدر کیجیے، یقین مانیں وہ بہت خاص ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ سیرت کا صرف رونا روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کا ظرف دیکھ لے دنیا، ہم ان کے سامنے بیٹا دعا میں مانگتے ہیں۔ ناک اور پگڑیاں تو اونچی رہ جاتی ہیں، مگر بنت ہوا کے جذبات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے میں آج بھی اتنی ہی ناکام ہوں جتنی پہلے تھی۔ کوئی ڈگری، کوئی تجربہ میری سمجھداری میں اضافہ نہیں کر سکا۔ میں لوگوں کے رویوں میں چھپی منافقت نہیں پہچان سکی۔ ایک عورت کے صبر، حوصلہ، ہمت اور برداشت کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔